بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد کی تھی؟ جی بالکل، صحیح بخاری میں 3998 نمبر اور صحیح مسلم میں 1759 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت 6 ماہ بعد کی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، اور اس کی وجہ بھی خود انہوں نے بیان کی ہے، جو میں نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بتائی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، کوئی اس حوالے سے مغالطے کا شکار نہ ہو، کسی کے ذہن میں کوئی شیطان اشکال نہ ڈالے کہ کیا وجہ تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوش آمدید کہا اور مسجد میں وہ تشریف لائے۔ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، یعنی خطبہ مسنونہ کوئی الفاظ پڑھے۔ فَعَزَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، انہوں نے حمد و صلوات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی برتری کا اعتراف کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے افضل ترین ہیں اور آپ کی اتنی عزت اور اتنی منزلت ہے۔ اس کے بعد وحدث انہ لم يحملہ علی الذی صنع نفاستً علی ابی بکر، پھر انہوں نے بتایا کہ میں 6 مہینے اگر بیعت نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے آپ کو برتری دیتا تھا، سیدنا ابوبکر سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ولا انکارا للذی فضلہ اللہ بہ، نہ مجھے اس فضیلت کا انکار تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر کو مجھ پر دی ہے، یعنی وہ مجھ سے افضل بھی ہیں اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، مجھے اس سے بھی کوئی انکار نہیں تھا۔ وَلَكِنَّا نَرَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ اہل بیعت سے مشورہ کیا جانا تھا اس حوالے سے، یعنی بیعت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نئے خلیفہ کا تقرر ہے، تو اس حوالے سے ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا۔ اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض، ان کے ذہن میں یہ بات آنا بالکل جائز تھی، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کا بیعت کر لینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی بالکل درست بات تھی، کیونکہ اس وقت انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے خلاف صفارا ہونے لگے تھے، معاملہ طول پکڑ رہا تھا، ہو سکتا ہے خانہ جنگی ہو جاتی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے اس وقت سب لوگوں کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور پھر سارے مہاجرین اور انصار بھی بیعت کرنے لگ گئے، تو مسلمانوں نے بیعت کر لی اور یہ ایک جھگڑا جو پیدا ہو سکتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ کم از کم ہم سے مشورہ لیا جانا تھا، اگرچہ یہ خلافت کے زیادہ اہل ہیں، فضیلت بھی مجھ سے زیادہ ہے ان کی، لیکن اگر ہم سے مشورہ کر لیتے تو ظاہر ہے ایک مشورہ نہ لینا ان کے ذہن میں یہ کھٹکا تھا۔ تو فاستبد علینا، ہمارے باہر ہی سارا کام حل کر لیا گیا، کم از کم ہمیں بلایا ہوتا ہم بھی بیعت کرتے۔ تو فوجدنا فی انفسنا، اس وجہ سے ہمارے دل میں کوئی بات تھی، تو وہ اب میں ختم کر رہا ہوں، میرے دل سے وہ اشکال بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار نہیں کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انہوں نے قطعاً کبھی انکار نہیں کیا، نہ ان کی فضیلت کا نہ ان کی خلافت کا کبھی انکار نہیں کیا، بس صرف تاخیر ہو گئی، اور وہ ایک معاملے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دل میں آیا کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے بیعت میں تاخیر کی ہے، بیعت سے انکار نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں، پوری زندگی میں ایک لفظ بھی ایسا ثابت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اہل سمجھتے تھے، یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مرتبہ زیادہ سمجھتے تھے، یا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی سے پہلے خلیفہ بننا چاہتے تھے، ایسی کوئی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جو وجہ تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کر دی، یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کہ مجھ سے مشورہ نہیں ہوا تو میں ذرا تھوڑی ناراضگی دکھاتا ہوں اس حوالے سے، تو انہوں نے ناراضگی دکھائی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے اس عذر کو قبول بھی کیا
اور یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں بیعت کی تھی اور آپ نے دیر کیوں کی ہے۔ خلیفہ وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے اس عذر کو قبول کیا، اور سارے مسلمانوں نے، اسی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ سارے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور وقالو اصبتا، انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بالکل درست کیا ہے، یہ جو آپ نے سارے لوگوں کے سامنے آپ کا معاملہ اپنا بیان کر دیا ہے اور جو دل کی بات تھی وہ واضح کر دی ہے، تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سارے اشکالات کو بھی ختم کر دیے۔